السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما اہاب دبغ فقد طہر، رواہ ابن ماجہ فی سننہ فی کتاب اللباس۔ معزز سامعین کرام، نجاست ناپاکی کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور اب تک کے جو دروس اس موضوع پر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس میں ہم نے کئی چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ چیز ہے جو نجس ہے یا یہ چیز ہے وہ نجس نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے انسان کے جسم میں چوٹ لگ جائے یا کٹ جائے یا زخم آنے کے بعد انسان کے جسم سے جو خون بہتا ہے تو وہ خون ناپاک نہیں ہے، اور اس خون سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جسم سے اگر خون نکلنے لگا تو وہ ناپاک ہے، اس کو جا کر کے دھونا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسا شریعت کے حساب سے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 198 یعنی 198 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں، ایک جنگ میں نکلے، تو اس جنگ میں ایک مسلمان نے ایک مشرک آدمی کے بیوی کا قتل کر دیا۔ تو اس مشرک آدمی نے یہ قسم کھایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں خون ضرور بہاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ایک وادی میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان کیا کہ آج رات میں پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی دونوں تیار ہوئے کہ ہم لوگ رات میں پہرا دیں گے۔ دونوں نے رات کا حصہ الگ الگ تقسیم کر لیا کہ اتنا دیر ایک آدمی جگے گا اور ایک آدمی سوئے گا، پھر وہ آدمی سویا جگے گا تو یہ آدمی سو جائے گا۔ تو پہلے جو باری آئی سونے کی وہ مہاجر کی، اور کھڑے ہو کر کے جو پہرا دینے کی باری آئی وہ انصاری صحابی کی۔ تو جب وہ کھڑا ہو کر کے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ لگے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی دوران میں وہ مشرک آدمی جو گھات میں لگا ہوا تھا، لگاتار پیچھا کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا، وہ بھی نزدیک میں آ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ اس نے وہیں سے تاک کر کے ایک تیر مارا۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ہی وہ تیر لگتا ہے ان کو، تو نماز میں ہی وہ تیر کو نکال لیتے ہیں اور نماز کو جاری رکھتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے دوسرا تیر مارا، پھر انہوں نے تیر کو نکال لیا اور نماز کو کنٹینیو رکھا۔ جب تیسرا تیر مارا تو یہ آدمی جو صحابی تھے انصاری، انہوں نے فوراً رکوع سجدہ کیا، نماز کو مکمل کیا اور ان کو اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، تم کو پہلا تیر لگا تھا اسی وقت اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک دم خون سے لت پت دیکھا ان کو، کہا کہ پہلی مرتبہ جب تم کو تیر لگا تھا اسی وقت تم کو اٹھانا چاہیے تھا۔ کہا کہ میں فلاں فلاں سورہ پڑھ رہا تھا، میں بیچ میں اس کو کٹ کرنا مجھ کو پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے نماز کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے کہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے زخم سے خون بہہ رہا ہے اور اسی خون میں انہوں نے نماز پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی فتح الباری والم نمبر 1 پیج نمبر 281 پہ امام حسن رحمہ اللہ کی روایت کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، یعنی برابر مسلمانوں کو جنگ میں زخم لگتا تھا اور اسی زخم سے خون رستا تھا اور اسی میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی کو زخم لگ جائے یا اس کا کٹ جائے یا اس کو چوٹ لگ جائے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے جسم سے اگر خون نکلتا ہے تو وہ خون نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ اگر نجس اور ناپاک رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع کرتے ہیں۔ اگر نجس اور ناپاک رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب چیز جانتا ہے، وہ ضرور اس کے ناپاک اور نجس ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتے۔ لہذا یاد رکھیے، انسان کے جسم سے جو خون نکلتا ہے اور بہتا ہے وہ اگرچہ حرام ہے کھانے پینے کے لیے یا کسی چیز کرنے کے لیے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے جو برا جانور ہوتا ہے جس کو سور کہا جاتا ہے، اس کا گوشت بالکل ہی ناپاک ہے، بالکل ہی حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔
اس کو چھو لینے کے بعد آپ کا جو حصہ ہے وہ پاک نہیں رہے گا، اس کو دھونا پڑے گا۔ اس کی دلیل ہے شریعت کے اندر موجود۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی بات آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا مکمل ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس چیز کو ہی سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہوں گے ہم لوگ۔ تو دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم، سورۃ الانعام آیت نمبر 146۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اے مسلمانوں تمہارے لیے جو احکام نازل ہو رہے ہیں اس میں کھانے والوں کے لیے کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا ہوں، سوائے کون کون سی چیز حرام پاتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کاؤنٹ کرائیے، گنائیے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، اگر مردار ہے وہ کھانا حرام ہے، أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا جو بہتا ہوا خون ہے وہ کھانا حرام ہے، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ کیونکہ سور کا گوشت جو ہے وہ بالکل ناپاک ہے، بالکل نجس ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ سور کا گوشت جو ہے وہ حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، یعنی اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا چھونا بھی حرام، اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں آپ۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ سور کا گوشت حرام ہے، اس پر علماء کرام کا اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک آدمی اگر مر جاتا ہے، اس میں بھی خاص طور سے مسلمان، اور ایک انسان اگر وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا مسلمان اپنی زندگی کی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے، اب کسی کو ریا خارج ہو گیا تو اس کو تو وضو کرنا پڑے گا، آگے سے کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا یا اس کو رات میں احتلام ہو گیا تو اس کو تو غسل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ناپاک ہوا، لیکن یہ حکمی طور پر اگر اس حالت میں بھی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے ہاتھ ملا لیتا ہے تو سامنے والا ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو مومن زندہ ہونے کی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور مردہ ہونے کی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ البتہ کافروں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان کی بھی نجاست جو ہے وہ حکمی ہے۔ اب ایک نان مسلم ہے، ایک غیر مسلم ہے، اگر کسی وجہ سے ہم ان سے ملنا جلنا کرتے ہیں اور ان سے اگر ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو کیا ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں ناپاک ہوتا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ لہذا ایک انسان اگر مر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ جو بھی ناپاک ہوگا وہ حرام ہوگا، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے چیزوں کا حرام ہونا ناپاکی کی وجہ سے بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا حرام ہونا اس کے عزت اور شرف کی وجہ سے بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، مردار کو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مردار کو کھانا جو حرام قرار دیا گیا ہے صرف کھانے کے اعتبار سے، ناپاکی اور نجاست کے اعتبار سے نہیں، کھانے کے اعتبار سے۔ ابھی کوئی مردار پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی اگر اس کو ٹچ کر لے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ البتہ اس کا کھانا حرام ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں فرمایا حرمت علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا کہ ماں تمہارے لیے حرام ہے، یعنی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو حرام ہے نکاح کرنے کے اعتبار سے یا عزت و شرف کے اعتبار سے، تو ہر چیز حرام ہونا ناپاک ہونا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر مر گیا میت ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کو اگر کوئی چھونا چاہے چھو سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہے شفٹ کر سکتا ہے، اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے، لا باس ولا حرج۔ محترم سامعین کرام، جانور جو مر جاتا ہے اس کا جو چمڑا ہوتا ہے
وہ چمڑا پاک نہیں ہوتا ہے. اس کے پاک کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ ابواب اللباس باب لبس جلود المیتۃ اذا دبغت، مرے ہوئے جانور کے چمڑے کو جب دباغت دے دیا جائے تبھی وہ پاک ہوگا. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایما احاب دبغ فقد طہرا، کوئی بھی چمڑا جانور کا جو مر جاتا ہے اس کے چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے. دباغت کسے دیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے جا کر کے بڑے بڑے جو چمڑے کے گودام ہوتے ہیں جہاں پر چمڑے کو جا کر کے لوگ ڈالتے ہیں، وہاں پر نمک کے ذریعے سے کیمیکل کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا صاف کرتے ہیں، صاف کر کے اس کو سکھاتے ہیں، وہی اس کا دباغت دینا ہوا. تو جب تک یہ دباغت نہیں دیا جائے گا تب تک وہ چمڑا پاک نہیں ہو سکتا ہے. جب تک اس کو دباغت نہ دیا جائے تب تک وہ چمڑا پاک نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کسی بھی جانور کا چمڑا ناپاک ہے الا یہ کہ اس کو دباغت دے دیا جائے. سامعین کرام، اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا کہ بہت سارے خبیث طبیعت کے لوگ جن کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں بھی کہ اب ایک جانور چل رہا ہے تو اس کے گوشت کو کاٹ لیتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کہیں پر ہو رہا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب ایک جانور چل رہا ہے، اب گوشت اس کا جا کے کاٹ لیتے تو اسی کو کھا لیتے تھے. تو یہ حرام ہے. لیکن وہ جو گوشت کاٹا گیا ہے وہ مردار کے حکم میں ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. ابھی کسی جانور کا گوشت زندے میں ہی کاٹ لیا جائے تو وہ حرام ہے، اس کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے. جانور کو ذبح کرنے کا اور کھانے کا حلال قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس جانور کو حلال ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہ کر لیں. اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. تو اب ایک جانور ہے جو جا رہا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس کے جو ہے نا جسم سے گوشت کو کاٹ لیا تو وہ گوشت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد اور حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جانور کے گوشت میں سے جو بھی کاٹا جائے گا وہ مردہ ہے، یعنی وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. لیکن مردہ اور حرام ہونے کے باوجود وہ ناپاک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو چھو دے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. محترم سامعین کرام، نجاست کے تعلق سے ابھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یاد رکھیے ہمارے درس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمارے لیے بیان فرمائی ہے ان کو سیکھا جائے، ان کو سمجھا جائے اور اس کو یاد رکھ کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے. کبھی ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوں تو اس کو اگر یاد رکھیں گے تو اس وقت ہم مسئلہ سولو بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی دروس دیے جاتے ہیں اس کو خوب غور سے سنیے، اس کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.